الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت ذرہ بھر کام نہیں آ سکتی، ہاں اس کے بعد کہ اللہ خود ہی جس کے لیے چاہے اور خوش ہو کر اجازت دے دے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، مگر انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور حق کے مقابلے میں وہم و گمان ذرہ برابر کام نہیں آتا۔ آج ہماری سورہ النجم کی آیہ مبارکہ 28 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج یہاں سے نئے نقوع کا آغاز اور نئے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ بت پرستوں اور مشرکین مکہ کا نعوذ باللہ ایک یہ دعویٰ تھا اور ایک شرکیہ بیان تھا، جس کو پہلے بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پہ میں بیان کر رہا ہوں تفسیر میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ملائکہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ ملائکہ جو ہیں فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کئی جگہ پہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ کیا تم اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو؟ عرب کے کلچر میں بیٹی کے ساتھ کیا حشر ہوتا تھا وہ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ بچی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور دفن کر دیا جاتا۔ بیٹی کو باپ خود اپنی باہوں میں لے کر گڑھا کھود کر وہ بچی اور بیٹی جو اس سے لپٹ کر رو رہی ہوتی تھی اور محبت پدری کے اندر بچی چیخ و پکار کر رہی ہوتی تھی، تو وہ باپ اتنا ظالم ہوتا تھا کہ وہ خود گڑھا کھود کر اپنی ہی بیٹی کو، اپنے ہی لخت جگر کو وہ منو مٹی کے نیچے دبا دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا تھا۔ حالانکہ انسانیت کا اس سے بڑا ظالمانہ رویہ، سفاکانہ رویہ اس کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹی جس کی محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ بے پناہ ہے، اور بیٹے سے بڑھ کے 1000 گنا زیادہ اس کی محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہی باپ جا کر جو ہے جاہلانہ رسم اور اپنے دل کی تسکین کے لیے جا کر اس رسم کے حوالے اپنے آپ کو کرتا اور اپنی بیٹی کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی یہ ذات مبارکہ تھی جس نے آ کر سب سے پہلے بیٹی کو اپنی رحمت، اللہ کی رحمت کردار دے کر اللہ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ مجھے سب سے پہلے بیٹی عطا فرما۔ سیدہ زینب جو سب سے بڑی صاحبزادی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگ کر لی، اے اللہ مجھے پہلی صاحبزادی عطا فرما۔ جب دوسرا اللہ کے حضور اللہ کی عطا سے آپ کے گھر میں امید تھی تو آپ نے پھر اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے دوسری بھی بیٹی عطا فرما۔ اب عرب کے لوگ یہ بڑے حیران تھے کہ یہ واحد ایک ایسا شخص ہے، ظاہر ہے انہیں یہ بڑا عجیب لگا اور بڑے وہ حیران ہوئے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، اور یہ عجیب انسان ہے کہ یہ ہمیں کہتا ہے یا اللہ مجھے بیٹی دے، اور ایک بیٹی ہوئی پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹی دے۔ تو کافروں نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے کلچر میں تو یہ بیٹی کو انتہائی معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اور آپ دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے، ہم تو اپنے بتوں سے بیٹی کی بجائے بیٹا مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ ایک نعمت کی شکل میں ہے،
اور نعمت کے جواب اللہ کے حضور دینا بڑے سخت اور مشکل ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ کی رضا اور عنایات نہیں ہوتی، لیکن بیٹی جو ہے یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے، اور رحمت پر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشی ہی ہوا کرتی، اور رحمت پر سوال نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی 2 صاحبزادیاں ہو گئیں تو آپ نے پھر ایک محفل مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک بیٹی دے اور اس کی وہ اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ اس کی وہ شادی کر دے، تو فرمایا قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اس سے صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں تو سرکار نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اگر 2 بیٹیاں ہوں تو وہ بھی قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اب ایسے ماحول میں آپ اندازہ کیجئے، آج ہم کئی معاملات میں ہم اسلام کو چھوڑ کر ہم اپنے رسم و رواج کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمارا کلچر یہ ہے، ہمیں لوگ کیا کہیں گے، ہمیں زمانہ کیا کہے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے ہم اس نبی اور رسول کے امتی ہیں جو ساری کائنات جس وقت بیٹیوں کو دفن کر رہی تھی قبر کے اندر اور زندہ در گور دفن کر رہی تھی، اس وقت آپ کا اور میرا نبی اور رسول اللہ سے بیٹی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ یہ ہمارے رسول کا اسوہ ہے، یہ ہمارے نبی کا اسوہ اور طریقہ ہے، اور پیغام کیا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ دنیا کیا کہتی ہے، یہ مت دیکھو کہ رسم و رواج کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو کہ رب کیا کہتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ کام بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، تو کیا اسلام کو یہ آسانی سے تو نہیں ملا؟ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں مل جاتی۔ آپ جس کے لیے آپ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہمارا وطن ہے، وطن عزیز پاکستان، اس کو دیکھ لیجئے، کیا یہ آسانی سے مل گیا تھا؟ کیا اس کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ نہیں دیا گیا؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینے کے لیے، ایک چھوٹا سا الگ ریاست کا حصہ لینے کے لیے کہ یہاں پر ہم اسلام لائیں گے اور کلمہ توحید اور رسالت کی آواز کو بلند کریں گے، اس کے لیے بچوں نے قربانیاں دیں، نوجوانوں نے قربانیاں دیں، بزرگوں نے قربانیاں دیں، عورتوں نے قربانیاں دیں، ہماری نوجوان بیٹیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے۔ اس کے بعد یہ پاکستان حاصل ہوا اور دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ شاید وہ قربانیاں، چونکہ شاید کہ یقیناً ہمیں کیا پتہ ان کی قربانیاں کیا تھیں، اور وہ قربانیاں سارے لوگ ہم نے ان کے خونوں کے ساتھ مذاق کیا، اس لیے ہمیں اس ریاست کا خیال نہیں۔ اگر آج وہ دنیا میں آ جائیں تو وہ شاید ہمیں زندہ گولیاں مار دیں اور ہمیں جلا دیں کہ ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا، بے حیائی کے لیے، بے راہ روی کے لیے، آوارگی کے لیے، عیش پرستی کے لیے، اور یہاں پر 14 اگست کے لمحے پر ساری رات بے حیائی اور شراب نوشی کے لیے، اور یہاں پر لوگوں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے اور ناجائز کمانے کے لیے، اس لیے پاکستان لیا تھا۔ ہم نے تو پاکستان اور جانوں کے نذرانے اس لیے دیے تھے کہ چلیں ہماری جانیں چلی جائیں گی لیکن ہماری آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں کو یہاں بلند کریں گی۔ تو یہ ایک حصہ لینے کے لیے اتنی جانوں کے نذرانے دیے گئے، تو بتاؤ اس اسلام کے لانے کے لیے کیا کیا قربانی سرکار نے نہیں دی؟ مسلمانوں نے کیا کیا نذرانے وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کیے؟ اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، فرمایا یہاں کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جن کی شفاعت ذرہ پر بھی کام نہیں آئے گی۔ فرشتے کی یہ شفاعت ان کی ذرہ برابر اللہ کے حضور کام نہیں آئے گی۔ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، ہاں اللہ جسے چاہے اجازت دے دے، اللہ جسے چاہے یہ طاقت اور قوت عطا فرما دے۔ جن کو تم سمجھتے ہو کہ فرشتے اللہ کے حضور اس کی بیٹیاں ہیں اور اس کا بڑا مقام، یہ ساری کچھ، اللہ نے فرمایا یاد رکھنا لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں کوئی فرشتہ ہو، کوئی رسول ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی کچھ ہے جس کے پاس مقام ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے، اور اس کائنات میں معبود کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی فرشتہ عبادت کے لائق ہے، انہوں نے فرشتوں کا کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ان کی عبادت کر لو۔ اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو وہ کسی ایک کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے۔ یہ توحید کا حد درجہ تھا، توحید کا اعلیٰ پیغام تھا، اور
اور اللہ تعالیٰ کی جہاں توحید کی بات آتی ہے، یاد رکھنا اللہ کی توحید کا حق یہ ہے کہ انسان دل سے یہ مانے، دماغ سے یہ بات تسلیم کرے اور زبان سے یہ اعلان کرے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے، باقی سارا اس کے بعد، چاہے وہ مقام نبوت ہی کیوں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا یہ جملہ اتنا ثقیل ہے اور اتنا بھاری جملہ ہے اور یہ اتنا وزن رکھنے والا جملہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا جو جملہ ہے یہ ایک طرف، پھر بھی اس کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا اگر میں اجازت دوں گا تو ملائکہ بھی میری بارگاہ میں کوئی بات کر سکیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کا ایک مقام بیان کیا، بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا جب حساب و کتاب کا حشر کا معاملہ ہوگا تو فرمایا سارے نبی اور رسول بھی اللہ کے حضور کھڑے کانپ رہے ہوں۔ اتنا ہیبت ناک منظر ہے، اور آج لوگوں کی بڑی ہمت ہے کہ جناب اللہ کے حضور نافرمانیاں اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہمت ہے ان کی اور بڑی جسارت ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا تو یہ فرمائے کہ جب وہ گھڑی حساب کی آئے گی تو اللہ کے نبی بھی اللہ کے خوف اور اللہ کے جلال سے ڈر کے کانپ رہے ہوں گے، اور وہ لمحہ بڑا مشکل ہے مسلمان، بہت مشکل ترین وہ لمحہ ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت اپنی رحمت کا سایہ ہی نصیب فرمائے اور ہمیں عافیت میں رکھے۔ آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، فرمایا بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام سے رکھتے ہیں، اور فرشتوں کو نعوذ باللہ انثی مؤنث اور اللہ کی بیٹیاں گردانتے ہیں اور ان کے لیے نام رکھ رہے ہیں، اور انہیں اپنا معبود، کئی ایسی قوم تھی ان میں جو فرشتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، کہ جو ہوائیں دیتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، یہ جناب جو بارش برساتا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ ان کے جاہلانہ رویے ایسے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ فرشتے ہوا بھیجتے ہیں، یا جو یہاں پر میکائیل ہے یا اسرافیل ہے یا اسرائیل علیہ السلام ہے یا جبریل علیہ السلام ہے، کیا یہ سارے جو کام ان کے میں نے ذمہ کیے ہیں کیا یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ یفعلون ما تؤمرون، اللہ نے فرمایا جو میں حکم کرتا ہوں یہ وہ کرتے۔ یہ تو ذرہ برابر بھی اسرافیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام، ان کی کیا جرت اور ہمت کہ وہ ایک ہوا کا جھونکا دنیا پہ بھیج سکیں یا ایک قطرہ بارش کا برسا سکیں، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے۔ اللہ حکم دیتا ہے تو میکائیل کوئی بارش کا قطرہ زمین پہ برساتا ہے۔ گویا ساری کائنات بشمول ملائکہ رسول اللہ کے حکم کے تابع، یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا ان یتبعون الا الظن، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، محض اپنا گمان بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ سب کچھ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا حق اور سچ کے مقابلے میں گمان اور اپنی سوچ محض اور اپنے خیالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا خیال یہ کہتا ہے، بھئی جب دین کا بات واضح اصول آ گیا وہاں خیال نہیں چلا کرتے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسانی عقل اور سوچ اور خیال سے بالا تر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بڑی مشہور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عقل کو دیکھا جائے تو مسا جو ہے وہ موزے کے نیچے ہونا چاہیے۔ موزہ نیچے سے خراب ہوتا ہے نا، اوپر سے تو خراب نہیں ہوتا، پہن کے جب چلتے ہیں، لیکن شریعت میں کیا ہے، موزے پہ مسا اس کے اوپر کرنا ہے، اس کے اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو پیشاب ہے یہ منی سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ یہ شریعت مطہرہ میں یہ موجود ہے، جو پیشاب کا قطرہ ہے یہ منی سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا تعجب ہے، اگر عقل کی بات یہ دیکھی جاتی تو پیشاب کے معاملے پر جو ہے غسل فرض ہوتا، لیکن اس پہ غسل فرض نہیں ہے۔
اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ظاہری طور پہ عقل یہ کہتا ہے، یہ موزے والی مثال سب سے آسان ترین ہے، ہر عام بندے کے لیے سمجھنے والی ہے کہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو موزہ خراب نیچے سے ہوتا ہے، لیکن مسا نیچے نہیں ہوتا، مسا موزے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ عقل کہتی ہے کہ نیچے سے مسا ہو تاکہ کوئی چیز لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے، لیکن اسلام فرماتا ہے کہ موزے کے اوپر مسا کرو۔ تو اس بنیاد پہ اللہ نے فرمایا گمانوں اور سوچوں کے مقابلے میں حق کی بات بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرمائے اس کے مقابلے میں اپنے گمان اور فکر اور سوچ نہیں جلدی۔ حضرت علی سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو بیٹے کو جائیداد آدھی دی جاتی اور لڑکی کو جائیداد اس کے برابر میں 2 گنا دی جاتی، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے عورت کو آدھی جائیداد دی اور لڑکے کو اس کے مقابلے میں 2 حصے دیے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ لڑکے کے لیے عورت کے مقابلے میں 2 حصے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کے مقابلے میں گمان اور سوچ ان کی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ان اسرار و معانی کو سمجھنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔